لیکن ایک نعمت دنیا کے اندر ایسی ہے کہ بھیجنے والا رب، فضل کرنے والا رب، جو خوشیوں سے پاک ہے، جو خوش ہونے سے پاک ہے، اس کی یہ صفت نہیں ہے۔ ہاں رب راضی ہوتا ہے، راضی ہو کر بندوں پہ تبسم بھی فرماتا ہے اپنی شان کے لائے، لیکن یہ خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ بندوں کی صفت ہے۔ وہ نعمت جب اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجی، وہ فضل جب دنیا والوں کے لیے اللہ نے کیا، تو حدیث گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دنیا و جہان میں ہر چیز کو خوشی کا موقع دے کر، انہیں خوش کر کے، ان کے ذریعے خوشی کا اظہار کر کے امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا کہ ہر نعمت میں خوشی مناؤ، ہر فضل میں خوشی مناؤ، تمہیں اجر ملے گا۔ لیکن جب میرے محبوب کی آمد کے ایام ہو، میلاد کے ایام ہو، تو پھر تمہیں خوشی منانا ضرور چاہیے۔ جتنی زیادہ خوشی مناؤ گے اتنا زیادہ یہ اجر ملے گا۔ خوشی منانے پہ اجر ہوگا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ایک تو خوشی منانے پہ اجر ہوگا، دوسرا اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کا بھی اجر ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو سنت الہیہ بنتا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اگر بندے کا عمل فرشتوں کے عمل کے موافق آ جائے تو بندے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ میں سے ہر کسی کو علم ہے کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال الامام ولد العلیم، جب امام ولد العلیم کہے فقولوا آمین تو سارے آمین کہو۔ جب امام قرات کر سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، سورت سال ملا سکتا ہے، تو وہ ولد العلیم کے بعد آمین بھی کہہ سکتا ہے۔ ہمیں کیوں تکلیف دی جا رہی ہے جو پیچھے کھڑے ہیں؟ اچھے خاصے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں، تو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ امام ولد العلیم کہے گا تو آمین بھی کہیں گے۔ تو یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ سارے آمین کہو؟ یا تو یوں کہا جاتا ہے نا امام الحمدو پڑھتا ہے، تم بھی الحمدو پڑھو، امام جیسے کرے ویسے تم بھی کرو۔ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام ولد العلیم، جب امام کہے نا ولد العلیم فقولوا آمین تو تم کہو آمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تکلیف اپنے امتیوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ جب امام کی قرات امتی کی قرات ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو پھر یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، کہ آمین دعا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آمین دعا ہے۔ جب تم آمین کہتے ہو، امام آمین کہتا ہے، ادھر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین اتنے بندوں میں سے سارے آمین کہیں گے، کسی ایک کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے کی آمین سے مل گئی، تو اب صرف اسی کو نہیں، جو اس کے ساتھ مل کے آمین کہہ رہا ہوگا، سب کے پچھلے اور سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ کتنا بڑا اس نے عمل کیا، کتنا بڑا عمل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں بہانے ہیں، رب کی رحمت کے سبب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندوں کی آمین مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے تو یہ بھی گناہ کر کے آیا ہے، یہ بھی گناہ کر کے آیا ہے، ابھی تو تجھے گناہوں کی بخشش مانگنی پڑے گی، پھر تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی رحمت کا سبب بناتے ہیں، فرماتے ہیں بندے اب تیری طرف نہیں دیکھنا، میں نے تو اپنے فرشتوں کی آمین کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے جب دعا مانگی ہے، تو نے بھی دعا مانگی ہے، تیری دعا ان کی دعا کے ساتھ مل گئی، اس لیے غفر اللہ ما غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے جتنے بھی پہلے گناہ ہوتے ہیں سارے بخش دیتا ہے۔ اب ذرا حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کا بنا، لائٹیں لگاتے ہو نا گھروں میں، میلاد شریف کے مہینے میں لگتی ہیں، جتنا مرچیں کہتے ہیں ہم مناتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق لگاتے ہیں۔ کس لیے لگاتے ہو؟ کہ خوش ہوتے ہو تو خوشی کا اظہار کرتے ہو، اپنے پیسوں سے لگاتے ہو، اپنے پیسوں سے لگاتے ہو، خوش ہوتے ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو، اپنے پیسوں سے لگاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، اجر تو تمہارا ضائع نہیں ہوگا،
کوئی مولوی بے شک کہتا رہے، کوئی پیر بے شک کہتا رہے، اجر نہیں ضائع ہوگا اس کا. یہ میں قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اجر نہیں ضائع ہوگا، اجر تو آپ کو ملے گا. ہاں کبھی تمہاری لائٹنگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لائٹنگ کے موافق آ گئی، یہ لائٹنگ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کی. خصائص کبریٰ ہے. فاطمہ بنت ثقیفہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت تھا، چونکہ آپ ساری باتیں جانتے ہیں میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی، تقریباً سحری کا وقت تھا. اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، سیاہ رات ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تو اتنی غربت تھی نا کہ ان کے حجرہ مبارکہ میں رات کے وقت کوئی چراغ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اتنی غربت تھی ان کے یہاں. جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، اس رات بھی یہ گھر میں اکیلی تھی. جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی، رات اندھیری تھی. ان کے گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی لالٹین نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی. اسی لیے ابو لہب نے جو حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا، یہ لانتی تو بعد میں ہوا نا، لانتی تو بعد میں ہوا نا، رشتے میں تو حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی تھا. اس نے اپنی لونڈی بھیجی تھی نا حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت اپنی بھاوت کے ہاں جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کے ظاہر ہے اس موقع پر عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے اپنی لونڈی بھیجی تھی. ان کے گھر میں کوئی لالٹین نہیں تھی، چراغ نہیں تھا. صاحب خصائص کبریٰ بیان کرتے ہیں، جناب فاطمہ بنت ثقیفہ فرماتی ہے نا، رات کا پچھلا پہر ہوا، رات کے پہلے پہر میں بار بار اٹھتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ کوئی روشنی تو ہے نہیں سوائے آسمان کے ستاروں کے، جو پہلے بھی روشن ہوا کرتے تھے آج بھی روشن ہے، بہت اوپر روشن ہے. کہتے ہیں جیسے جیسے رات گزرتی گئی نا روشنی سین میں آتی گئی، روشنی بڑھتی گئی، اتنی زیادہ روشنی ہوئی کہ کعبۃ اللہ شریف بھی چمکنے لگ پڑا. جب روشنی بہت زیادہ ہوئی نا میرے سین میں بھی آئی. فرماتی ہے کہ میں باہر نکل کے دیکھنے لگ پڑی کہ آج جو ہو کیا گیا ہے. راتیں تو ہم جہاں ساری گزارا کرتے تھے تو یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں رائت النجوم، یہ روایت کے الفاظ ہے. جناب فاطمہ بنت ثقیفہ فرماتی میں باہر نکلی اپنے حجرے سے، باہر نکل کے میں حیران ہو گئی کہ بہت زیادہ روشنی ہے، پورا مکہ شریف جگمگا رہا ہے اور کعبۃ اللہ شریف کے اوپر تو بہت ہی زیادہ روشنی ہے. فرماتی میں حیران تھی کہ آج یہ کعبۃ اللہ شریف کو کیا ہو گیا، مکہ شریف کی فضا کو کیا ہوگا، اس وقت رات اتنی روشن کیوں ہو گئی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. تو کہتی ہے رأیت النجوم، میں نے آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو میں نے ستاروں کو دیکھا. ستارے تو پہلے بھی دیکھا کرتی تھی، ستارے رات کے پہلے حصے میں بھی دیکھے تھے، آسمان پہ ٹمٹما رہے تھے، ہلکی ہلکی ان کی روشنی آ رہی تھی. لیکن فرماتی اس وقت جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے انہی ستاروں کو دیکھا، تدنو، وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ رہے تھے. قریب آتے جا رہے تھے. کہاں کے قریب آتے جا رہے تھے؟ کعبۃ اللہ شریف کے قریب آتے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے قریب آتے جا رہے تھے. جناب فاطمہ بنت ثقیفہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو کر دیکھنے لگ پڑی کہ یہ ستاروں کو کیا ہو گیا ہے. آج ستاروں کا تعلق آسمان سے ٹوٹ گیا ہے، ان کی جگہ تو آسمان تھی، آج یہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ کیوں آ رہے ہیں. فرماتی اتنی تیزی سے نیچے آ رہے تھے. زنن تو انہا ستاقہ علیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرماتی ہے میرے دل میں خیال آنے لگ پڑے، گمان آنے لگ پڑے. کبھی میں سوچتی یہ ستارے اب ختم ہو جائیں گے، کبھی میں سوچتی ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، کبھی میں گمان کرتی کہ قیامت نہ آ جائے، اندھیرا نہ چھا جائے. فرماتی ہے میں ستاروں کو دیکھ رہی تھی، نیچے آ رہے تھے، تیزی سے آ رہے تھے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ بیٹھ گیا زنن تو انہا ستاقہ علیہ، کہ میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں اب یہاں سے ہلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ستارے ابھی میرے اوپر آ کر گر پڑیں گے، میں بھی تباہ ہو جاؤں گی، زمین بھی تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. لیکن جناب فاطمہ بنت ثقیفہ فرماتی ہے میں وہیں پہ کھڑی رہی، میں حیران رہ گئی کہ ستارے نیچے بھی آئے
یا کسی فرشتے نے لائے تھے؟ فرشتہ بھی تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. ستاروں کی جگہ آسمان ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رہتی ہے، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ستارے زمین پہ بھیج کر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ میری وہ نعمت ہے، یہ میرا وہ فضل ہے جس کو جب دنیا کے اندر بندوں میں نے بھیجا تو میں نے آسمان سے اپنی طاقت، کیونکہ میری قدرت تو ہر جگہ موجود ہے، میری قدرت تو آسمان پہ بھی ہے، میں نے دنیا والوں کو آسمان سے ستارے لے کر نیچے لے جا کر دنیا کو خوشی کا یہ موقع دے کر ان کے اوپر روشنی کر کے یہ پیغام دیا کہ جب میرے اس نبی کی ولادت پہ جو میرا بندہ اپنی طاقت کے مطابق روشنی کرے گا میں اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا کروں. اللہ فرماتے میں نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر اور دیکھیے خوشی کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں نا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہوتے ہیں. قرآن تو فقط کہتا ہے کہ بس خوشی کرو. میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو خوشی کرتے ہیں، جب خوشی کرتے ہیں تو ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اب ایک اور خوشی، حضرت فاطمہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی والدہ مطہرہ، یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بار سن رکھی ہوگی، لیکن اس موقع پہ چونکہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اس روایت کے ذریعے سے مسئلہ آسانی سے، تو میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، میرے جسم اقدس سے حضور علیہ السلام کا ظہور ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. صاحب مشکات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اب اگر میں اس حدیث کی طرف چلا جاؤں گا تو پھر وقت سارا اسی میں ختم ہو جائے گا. صاحب مشکات بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ایک دن فرمایا سأخبرکم فی اول امری، آپ نے فرمایا یارو میں تمہیں پہلے امر کی خبر دوں گا، پہلے امر کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اب خبر وہی دیتا ہے جس کو کچھ پتا ہو، جس کو کچھ نہ پتا ہو وہ خبر نہیں دے سکتا. تو حضور علیہ السلام جب فرما رہے تھے نا، حدیث کے الفاظ ہے سأخبرکم فی اول امری، میں تمہیں پہلے کی خبر دیتا ہوں. تو صحابہ نے یہی سوچا ہوگا کہ کل کی خبر دیں گے، حالانکہ آج تو ہمیں کہتے ہیں کہ کل کی بھی خبر نہیں ہے ہمیں. چلو اگر اتنا مان لو تو کم از کم تمہارا عقیدہ تو پھر بھی غلط ہو گیا نا کہ کل کی تو ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کے سامنے فرمایا سأخبرکم فی اول امری، تو یہ نہیں فرمایا میں کل کی صرف خبر دیتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس وقت کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. فرمایا خبر دیتا ہوں اس وقت کی موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی. خبر دیتا ہوں اس وقت کی یوسف علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. یہ اگر خطیبانہ انداز چلے تو بہت وقت لگے گا. فرمایا خبر دیتا ہوں اس وقت کی آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے میں تھے. مجھے رب نے اتنا عالم بنا کے بھیجا ہے کہ آیا سب کے سب سے بعد میں ہوں، لیکن خبریں سب کی پہلے کی جانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں خبر دیتا ہوں. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کیا خبر ہے؟ فرمایا سنو انی عند اللہ مکتوب، میں اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا. کب موجود تھا؟ کب موجود تھا اور کیسے موجود تھا؟ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. آج مجھے نہیں افسوس ہوتا ہے جب مجھے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے لے کیا، ہمارے بزرگوں نے، بھائی وہ تو کر گئے اپنا حصہ ڈال کے، ہم نے کیا کیا؟ سوال تو اب ہم سے ہونا ہے نا. ہم نے کیا کیا خاتم النبیین کے بارے میں؟ ہم نے کیا کیا گستاخی صحابہ کے خلاف؟ ہم نے کیا کیا گستاخی رسول کے خلاف؟ ہم کب تک اس طرح لوگوں سے کھاتے رہیں گے کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا؟ انہیں تو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے اپنا کام کیا، لیکن کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی پوچھیں گے. تم موجود تھے جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار ہو رہا تھا، تم موجود تھے جب حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی جا رہی تھی، تم موجود تھے جب صحابہ اکرام کو سب کیا جا رہا تھا. کیا کیا تم نے؟ وہاں ہمارا جواب بھی ہوگا فلانے نے یہ کیا، ہمارے فلانے نے یہ کیا. یہ جواب وہاں قابل قبول نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر بندہ ریسپانسبل ہے. اس لیے اپنے عقیدے
تباہ ہو چکے ہیں، اس چیز نے ہمیں تباہی میں ڈال دیا ہے۔ پھر اتنی بڑی ہماری محفل ہوتی ہے، ہم سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس لیے اپنے عقیدے کو تو پختہ رکھو نا۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو تمہیں کم از کم کوئی ملے تو اسے جواب تو دے سکو، بھائی میرا یہ عقیدہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ ہر بندے کا آپ یہ حق ہے کہ وہ اس عقیدے کو سمجھے۔ تو خاتم النبیین ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ جو آج کا نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں رسول بھی تھا، صرف رسول نہیں خاتم النبیین بھی تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو صرف رسول مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ کے نبی جب فرماتے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں میں تمہیں پہلوں کی خبریں دیتا ہوں، تو فرمایا سنو پہلے کی خبریں یہ ہے کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین تھا۔ ان آدم لمنجدل فی طینتہ، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں موجود تھے۔ آدم علیہ السلام ابھی تخلیق ہوئی نہیں تھی، اللہ کے نبی فرماتے میں تب بھی نبی تھا، اور صرف نبی نہیں خاتم النبیین تھا۔ میں ویسے چلتے چلتے جائیں ایک اور بات کہہ دوں، حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے۔ آدم علیہ السلام سے بشریت شروع ہوئی، بشریت تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ آپ ابو البشر ہیں، بشریت تو آپ سے شروع ہوئی، تو حضور علیہ السلام اس وقت کس حالت میں؟ بشریت تو اس وقت تھی ہی نہیں بھائی، بشریت تو اس وقت تھی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں نا ان آدم لمنجدل فی طینتہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر ہے 5759۔ کیونکہ یہ آج کل دور ہے نا کمپیوٹر کا، موبائل کا، بے شک گوگل میں سرچ کر لیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حدیث کے راوی ہے۔ میں اور زیادہ آپ کے لیے واضح کر، جو لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو میرے بھائی، جو میرے عزیز تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں، بے شک تلاش کر لیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی رسول تھا، میں اس وقت بھی موجود تھا۔ ولادت تو 12 ربیع الاول شریف کو ہے، لباس بشری میں تو 12 ربیع الاول شریف کو آئے، دنیا میں تو 12 ربیع الاول شریف کو ظہور ہوا، 571 عیسوی کو ہوا۔ آپ تو فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی تھا۔ کس وقت؟ ان آدم لمنجدل فی طینتہ، جب آدم علیہ السلام کا گاڑا تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی تھا، اور تھا بھی خاتم النبیین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاتم النبیین وہ مانے گا جو حضور علیہ السلام کو اس وقت مانے گا، اور اس وقت وہ مانے گا جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو رب نے نور کی حالت میں رکھا۔ کیونکہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا نا سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ مٹی اور پانی کو تو بعد میں پیدا کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، میں اس وقت میں نور کی حالت میں تھا، میں تب بھی نبی اور رسول تھا۔ جو نبی کو نور نہیں مانتا وہ خاتم النبیین ماننے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے علم بردار اہل سنت و جماعت ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نور بھی ہے اور لباس بشری میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب سارا کچھ بیان کیا نا تو آپ نے فرمایا میری پہلی خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس کے بعد یہ جملہ حدیث کا سنتے ہیں
میں انا رویا التی رات امی. رویا کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک رویا کا معنی ہوتا ہے خواب. عام طور پر جب اس حدیث کو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں اتنا علم نہیں ہوتا وجوہ و نظائر کا، بس سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، تو وہ اس کا معنی کر دیتے ہیں میں وہ خواب ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا حقیقتاً ہوئے یا صرف خواب میں پیدا ہوئے؟ آپ حقیقتاً دنیا میں آئے، خواب میں تو نہیں دنیا میں آئے. تو آپ کی والدہ نے آپ کو حقیقتاً جنا یا خواب میں جنا؟ تو پھر اس کا معنی خواب کیوں کیا جاتا ہے؟ سارے کہتے ہیں میں وہ خواب ہوں. بھئی رویا کا معنی صرف خواب ہی نہیں ہے، رویا کا معنی ہوتا ہے دیدار کرنا، رویا کا معنی ہوتا ہے نظر کرنا. تو یہاں معنی یہ ہے کہ آپ کی والدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کا وہ دیدار ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ دیکھنا ہوں. کون سا؟ ہی نہ بدأتنی، جب میری والدہ نے مجھے اپنے پیٹ سے باہر نکالا، جب میرا ظہور ہوا، جب میری ولادت ہوئی، جب میرا میلاد ہوا، تو میری والدہ نے مجھے دیکھا، میری والدہ نے میرا دیدار کیا. تو دیکھا کیا کہ خرج منی نور. میری والدہ نے یہ نہیں کہا خرج منی بشر، مجھ سے بشر نکل آیا. خرج منی ولد، مجھ سے بیٹا پیدا ہو گیا. نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حدیث کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں وہ دیدار ہوں. جب میری والدہ نے مجھے جنا تو جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو میری والدہ کی زبان سے بے ساختہ نکل آیا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکل آیا. کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری والدہ کہتی اضاءت لہا قصور الشام. وہ ایسا نور تھا اسی بند کمرے میں، اسی بند حجرے میں جہاں میری والدہ پہلے حجرے کے اندر بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتی تھی. جب میرا ظہور ہوا تو میری والدہ فرماتی ہے کہ میرے لیے اضاءت لہو یا اضاءت لی قصور الشام، جب ان کا قول ہوگا تو وہ فرماتی ہاں میرے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو. میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر روئے زمین کو دیکھنے لگ پڑی، میرے سامنے سے پردے ہٹ گئے اس نور کی وجہ سے جو نور میرے جسم کے اندر سے نکلا. پھر انہوں نے دیکھا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت الہیہ کس طریقے سے بنائی. میں نے پہلے ایک حدیث پیش کی نا کہ ستاروں کو آسمان سے نیچے بھیج کر اللہ نے لائٹنگ کر کے اپنے محبوب کی آمد پہ بندوں کی لائٹنگ کا اجر بتا دیا. آج یہ ویسے بھی خوشی کرتے، لائٹنگ کرتے تو تمہارا اجر ضائع نہ ہوتا، لیکن اب تو ضائع ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ میری اپنی سنت بھی ہے. اگر فرشتے کی دعا کے ساتھ بندے کی دعا مل جائے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. رب کی سنت کے ساتھ بندے کی سنت مل جائے تو میرا عقیدہ ہے کہ مرے کا بعد میں جنت پہلے اس کی منتظر ہے. جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب میرے لیے ساری دنیا زمین روشن ہوئی نا تو میں نے دیکھا کیا رہا ہے تو ثلاثۃ اعلام مضروبات، کہتے میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے تھے. یہ زمین پہ میں نے دیکھا کہ جھنڈے ہی جھنڈے لے رہا ہے، لیکن 6 دن پوری روئے زمین پہ جھنڈے لہرا رہے تھے. عالماً بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا تھا. عالماً بالمغرب، ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا تھا. چلو مشرق مغرب نے شاید پہلے بھی کسی نے لگا رکھے ہو، یہ تو مان لیتے ہیں شاید کسی بریلوی نے لگا دیے ہو، وہ پہلے کے لگے ہوئے ہو. جناب آمنہ تو پہلے کبھی اس زمین کے اس کونے میں گئی نہیں تھی، اس لیے یہ تو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے آج دیکھ لیا. پہلے گئی جو نہیں وہ تو پہلے کا لگا ہوا تھا. مغرب کا بھی مان لیتے ہیں کہ پہلے گئی جو نہیں وہ پہلے کا لگا ہوا تھا. یہ بدعت تو پہلے سے تھی، لیکن وہ تو فرماتی ہے علامہ نالازار الکعبہ. کعبۃ اللہ شریف کو تو صبح و شام دیکھا کرتی تھی. گھر جو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے تھا، گھر سے نکلتی صبح نکلتی تب بھی کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑتی، شام نکلتی تب بھی کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑتی. لیکن فرماتی ہے یہ پہلے میں نے جھنڈا لگا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا کعبۃ اللہ شریف کی پیٹھ پہ. آج میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا کعبۃ اللہ شریف پہ بھی لہرا رہا ہے. تو گویا اللہ نے 3 جھنڈے لگا کر یہ بھی بتا دیا کہ نبی
المحسنین، میں تو اپنی نعمت کے اصول پہ، اپنے فضل کے اصول پہ اپنے بندوں کی خوشی کو ضائع کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن جب میرے محبوب کی آمد پہ لائٹنگ کر کے خوشی کرو گے وہ تو ضائع ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ میری سنت بھی ہے۔ جھنڈے لگا کے خوشی کرو گے ضائع ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میری سنت بھی ہے۔ ایک سنت اور بھی، ہم اس خوشی میں محافل بھی منعقد کرتے ہیں نا، گھر میں اپنے منعقد ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی خوشی کی آمد کے سلسلے میں نے پہلے کہا تھا استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے عنوان ہی یہی دیا گیا ہے۔ ربیع الاول شریف کے استقبال کے لیے میرے نزیدوں نے خوشی منعقد کی ہے، انہوں نے بڑا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاوش کو قبول کرے جس جس نے اس میں حصہ لیا ہے، اور میں اگر دعا نہ بھی کروں تب بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ تو وہ عمل ہے جس میں بندہ کسی کی دعا کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ایسا اجر ہے۔ اچھا آپ ایک حدیث بیان کرتا ہوں کیونکہ میں نے مغرب کے ٹائم آگے پہنچنا ہے، اس لیے آپ تو بے شک زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں، جماعت تھوڑی اوپر کر سکتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں آگے ٹائم دے کے آیا ہوں، تو اس لیے میں اپنے وقت پہ ہی جاؤں گا۔ بس یہ آخری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اس محفل سجا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کرنا، جس کو آپ میلاد النبی شریف کی محفل بیان نام دے دیں، سیرت النبی نام دے دیں، جو مرضی دے دیں، یہ خوشی کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا مقبول اجر ہے کہ بندے کو اس کا اجر اتنا ملتا ہے کہ جس کا اجر ادنا سا یہ ہے کہ بندے کو جنت مل جاتی ہے۔ میں بھی یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے مجھے جانتے ہیں، میں کوئی بات بھی اپنے پاس سے تو کہتا نہیں، میں کسی کہانیاں تو ویسے بھی نہیں بیان کرتا، یہ میری عادت ہی نہیں ہے۔ تو اب حدیث سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے اہل بیت طاہر میں سے بھی ہیں، آپ کے کزن بھی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اپنے گھر میں مدینہ شریف میں میلاد کی محفل سجائی، اطلاع نہیں دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہیں دی، انہوں نے اجازت بھی نہیں دی۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں اگر کوئی ہے سی ڈی والا تو یہ لفظ لکھ لے کہ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی اور ہم نے اسلامی احکام پہ عمل کرنے کے لیے بنایا تھا۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے بھی ہمیں اجازت کی ضرورت ہے تو پھر ہم یہ قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے۔ مجھے پتا چلا نا، بات خلاف شریعت یہاں پہ ہوئی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی ہوا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ جو صحابہ اکرام کو گالیاں نکالتے ہیں انہیں تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ بغیر اجازت کے سب کچھ کرتے ہیں، جہاں کون سی اجازت ہے؟ اس لیے جس نے پرچے کاٹتے ہیں لاکھ مرتبہ کاٹو، ہم پرچوں سے نہیں ڈرنے والے، یہ بات بھول جائیں کہ پرچوں سے ڈریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کرنا، ہمیں کوئی پرچہ نہیں روک سکتا۔ آپ اگر ڈرے ہوئے ہیں تو میں آپ کے بہاف پہ کہنا چاہتا ہوں، بے شک میرے نام کا پرچہ کاٹو، میں اب بھی ضمانت پہ رہا ہوں، میں اب بھی ضمانت پہ رہا ہوں، لیکن میں اب بھی ڈرتا نہیں ہوں۔ اگر صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے مجھ پہ پٹنا کاٹا گیا تو اب کاٹو نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے۔ قانون ہم کوئی بات نہیں کرتے، پاکستان ہمارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ہے، لیکن پاکستان بعد میں ہے، عقیدہ ہمارا پہلے ہے۔
اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو بے شک تکلیف ہو. ہم تو حضور علیہ السلام کے گستاخوں کو ناراض کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہیں. یہ اس پہ بے شک کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو. لیکن آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ آئندہ جب کبھی بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہو، لاکھ فون جائے، آپ صرف ایک کہہ دیں کہ یہ جلسہ ہمارا ہے، میرا نام دیں، پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب کا نام دیں. اگر گرفتار کرنا ہے تو جو انہیں گرفتار کرو، ہمیں تو انہوں نے کہا ہے. آپ مل کر بری ذمہ ہو جائے، اپنے ذمہ بے شک کوئی چیز نہ دیں. کس اجازت کی ضرورت؟ بھئی اللہ کے نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں اجازت کی ضرورت. ادھر تو حضور علیہ السلام کے صحابہ میلاد بنایا کرتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی سے بھی اجازت نہیں لیا کرتے تھے، انہیں پتا تھا یہ ثواب کا کام ہے. اس کام کی بھی کوئی اجازت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے گھر میں سجائی. اللہ کی